پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کا روب دبدبا اور مرتبہ اتنا تھا کہ لوگ اس کے نام سے کانپتے تھے، جس نے اپنے پاس اعلیٰ نسل کے خطرناک کتے پال رکھے تھے۔ یہ کتے بادشاہ کی طاقت کی علامت تھے۔ بادشاہ نے ان پر بہت خرچ کیا، ان کے لیے عمدہ قسم کے پنجرے بنوا کر رکھے ہوئے تھے۔ جو بھی کوئی شخص بادشاہ کی بات نہ مانتا یا کوئی بھی بڑی غلطی سرزد ہو جاتی اس سے، تو بادشاہ حکم دیتا کہ اس کو اٹھاؤ اور جا کر ان کتوں کے پنجروں میں ڈال دو۔ بادشاہ کا ایک خاص وزیر تھا۔ وزیر بہت عقل مند تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ بادشاہ بھولنے والے کو اور غلطی کرنے والے کو، ناراض کرنے والے کو اٹھا کر ان کتوں کے پنجروں میں ڈال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مجھ پر بھی کل یہ وقت آ جائے، میں بوڑھا ہو رہا ہوں، بھول جاتا ہوں، غلطی کر جاتا ہوں، کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میری کسی غلطی پر یہ کہے کہ اس وزیر کو بھی اٹھا کر انہی کتوں کے پنجروں میں ڈال دو۔ لہٰذا وزیر نے سوچا کہ میں بادشاہ سلامت سے اجازت لوں کہ بادشاہ سلامت اب میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے اجازت دیں، میں گھر جا کے آرام کروں۔ جب وزیر بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ اس کی یہ بات سن کر غصے میں آ گیا۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں، تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ بادشاہ غصہ ہو گیا اور وزیر کو ڈانٹ کر بھیج دیا۔ وزیر بیچارہ بہت پریشان ہوا اور بہت سوچ بچار کرتا رہا۔ عقل مند تھا، آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے کہا کیوں نہ میں اس شخص کے پاس جاؤں جس کی بادشاہ سلامت نے یہ ذمہ داری لگا رکھی، جو کتوں کو کھلاتا پلاتا اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو میں بھی اس کی جگہ چند دن یہ کام کروں، کتوں کو کھلاؤں پلاؤں اور ان کی دیکھ بھال کروں۔ اس طرح کتے میرے وفادار ہو جائیں گے۔ کل کو اگر مجھ پر وہ وقت آ بھی گیا، کسی غلطی کی وجہ سے بادشاہ سلامت نے مجھے اگر کتوں کے آگے پھینک بھی دیا تو یہ کتے میرے وفادار ہوں گے، لہٰذا مجھے کچھ نہیں کہیں گے اور میری جان بچ جائے گی۔ تو وزیر نے چند دن کتوں کو کھلایا پلایا، ان کی دیکھ بھال کی اور ان کا رکھوالا بنا رہا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ وزیر سے ایک دن بادشاہ کے دربار میں بہت ہی بڑی غلطی سرزد ہوئی۔ بادشاہ سلامت کو غصہ آ گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ وزیر کو بھی اٹھا کر ان کتوں کے پنجروں میں پھینک دو۔ لہٰذا جب وزیر کو کتوں کے پنجرے کے قریب لایا گیا اور پنجرے کھول دیے گئے اور وزیر کو ان کے آگے ڈالا گیا، تو کتوں نے وزیر کو کچھ بھی نہ کہا، وہ اس کے آگے جھک کر بیٹھ گئے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر بادشاہ سلامت بہت ہی زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ میرے پالتو کتے اور انہوں نے وہ وزیر کو کچھ نہیں کہا۔ تو بادشاہ سلامت نے یہ سارا معاملہ دریافت کیا تو بتایا گیا کہ وزیر نے چند دن انہی کتوں کو کھلایا پلایا ہے، بوٹی دی ہے، لہٰذا یہ کتے اس کے وفادار بن چکے ہیں، اس لیے ان کتوں نے اس وزیر کو کچھ نہیں کہا۔ بادشاہ سلامت یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو گیا۔ تب جا کے بادشاہ سلامت کے ذہن میں یہ بات آئی کہ دیکھو، وزیر نے چند دن کتوں کو کھلایا پلایا تو ان کتوں نے اس وزیر کو کچھ نہیں کہا، جبکہ اسی وزیر نے میری کتنے سال خدمت کی، تو میں نے اس کو کیا صلہ دیا؟ میں اس کو اٹھا کر ان کتوں کے پنجروں میں ڈلوا رہا ہوں۔ اس پر بادشاہ سلامت کو بہت زیادہ ندامت ہوئی اور وزیر کی اس غلطی کو معاف کر دیا اور وزیر کو اپنے گلے سے لگایا اور وزیر کو تحفے تحائف دیے اور وزیر کی ذہانت پر رشک کیا کہ اس نے کتنی ذہانت سے اپنی جان بچانے کے لیے چند دن ان کتوں کی خدمت کی۔ تو ان کتوں نے اس وزیر کا احسان وہ نہیں جھٹلایا اور اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو اپنے انجام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ زندگی میں جو چاہے کر لے، لیکن آخر موت ہے، مرنے کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو دوستو، اس زندگی کو اس طرح گزار لو کہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ ہم سب کا آخری ٹھکانہ